آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کی بھی سلامتی ہو۔ جو تلاوت ہم سب کے سامنے کی گئی ہے، اس پیغام کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہم خدا سے دعا مانگیں۔ شکر، تعریف، حمد، جے ہو پیارے خداوندہ تیری، آج کے دن کے لیے اور اس موقع اور اس وقت کے لیے۔ پیارے خداوندہ، جو تو نے مجھے یہ توفیق عطا کی کہ میں تیرے حضور میں کھڑا ہو سکوں اور تیرا پاک کلام پیش کر سکوں، مجھے اپنی روحانی عقل، دانائی، فہم عطا کر۔ میری ساری کمی کمزوری کو تو مجھ سے دور کر۔ میری زبان، ہونٹوں کا ذمہ لے۔ پیارے خداوندہ، اس وقت میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، اور اس سارے کلام کو ترتیب دینے میں تو میرا خود مددگار ہو۔ آج کا پاک کلام میرے لیے اور سب سننے والوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ جو دعا میں نے ایمان سے کی ہے، یقیناً تو نے ہماری دعاؤں کی طرف اپنا کان لگایا ہے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ یہ جو تلاوت متی رسول کی انجیل میں سے کی گئی ہے، متی رسول کی انجیل 19واں باب 16ویں آیت سے 22ویں آیت تک، ہو سکتا ہے کئی دفعہ ہم نے اس تلاوت کو پڑھا ہو، سنا ہو، اس پہ کلام بھی سنا ہو، اور آج کا کلام بھی ایک عام کلام بھی ہے اور ایک خاص بھی مضمون ہے۔ اور اس جو تلاوت کی گئی ہے، اس میں جو میں کلام کا مضمون بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کو سمجھنے کے لیے اس تلاوت کی طرف ذرا ہم غور کریں کہ آج کا کلام کیا مضمون ہمارے لیے پیغام ہے۔ اس تلاوت میں ایک نوجوان مالدار آدمی کا ذکر ہے، اور وہ یسوع کے پاس آتا ہے اور اس کے قدموں میں گر کر اس کو سجدہ کرتا ہے۔ باقی اناجیلوں میں بھی اس کا ذکر ہے، اور اس کے جب تک ہم سوال و جواب نہ سمجھے، آج کے کلام کو نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیا سوال نوجوان کرتا ہے اور یسوع مسیح اسے کیا جواب دیتا ہے، اور یہی کلام ہمارے لیے کیا پیغام ہے، اور ہمیں کن باتوں پر ہم نے بھی آج غور کرنا ہے۔ جب وہ یسوع مسیح کے قدموں پر گرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ اے نیک استاد۔ تو یسوع مسیح اسے کہتا ہے بھی تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے، یعنی خدا ہے نیک، انسان تو نیک ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ نیک اعمال بھی کرے، نیک کی کرنے کی بھی کوشش کرے، تو بھی کچھ نہ کچھ اس میں کمی ہے۔ تو نیک تو ایک ہی ہے، خدا ہے، اور یہی جواب یسوع مسیح سے دیتا ہے کہ میں کون سی نیکی کروں۔ سوال کرتا ہے کہ کون سا میں ایسا کام کروں، کس کام کے لیے، تاکہ میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ یسوع مسیح اسے جواب دیتا ہے کہ تو مجھ سے نیکی کے بارے میں کیوں پوچھتا ہے بھائی؟ نیکی کرنے سے تو آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نیک کام کرنے سے، نیک اعمال کرنے سے تو آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے
تو حکموں پر عمل کر۔ وہ جوان، وہ مالدار یسوع مسیح سے یہ کہتا ہے بھی کون سے حکموں پر؟ یسوع مسیح اس سے کہتا ہے یہ کہ تو خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اور اپنے ماں اور باپ کی عزت کر، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانت محبت رکھ۔ وہ جوان یسوع سے یہ کہتا ہے میں تو ان باتوں پہ لڑکپن سے، بچپن سے ہی عمل کرتا رہا ہوں۔ اب وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی بات ہے، وہ مجھے بتا کہ میں کیسے آسمان کی بادشاہی میں ہمیشہ کی زندگی پا سکتا ہوں۔ تو یسوع مسیح اس کی طرف غور کرتا ہے، اس پر نظر، اس کے دل پر نظر ڈالتا ہے، اور اسے اس کی کمی کا بتاتا ہے کہ اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے، مکمل ہونا چاہتا ہے، کمپلیٹ ہونا چاہتا ہے کہ مجھے آسمان کی بادشاہی میں کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو، کوئی ایسی مشکل نہ ہو، میں سیدھا نجات پاؤں، جنت الفردوس میں جاؤں، جو عام غیر قومی لفظ استعمال کرتی ہیں، تو پھر تو ایسا کر، تو جو مالدار ہے اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو بانٹ دے، اور کیا کر، میرے پیچھے ہو لے، میرے پیچھے چلنا شروع کر دے، تو پھر کیا ہوگا، تو آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن وہ مالدار شخص، وہ دولت مند انسان یسوع کی یہ بات سنتے ہی واپس چلا گیا، کیونکہ بڑا مالدار تھا اور دولت تو چھوڑ نہیں تھا سکتا۔ تو آج کا جو اس کہانی میں، اسٹوری میں ہمارے سامنے جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ جو وہ مالدار آدمی یسوع سے سوال کرتا ہے کہ میں کون سی نیکی کروں تاکہ میں کیا کروں، ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ اور یہ یہودی، اسرائیلی اور جو یسوع مسیح سے پہلے کی ساری قومیں تھیں، مسیح مذہب کو چھوڑ کر، مسیح مذہب کے سوا تمام دنیا کے مذاہب اپنے نیک اعمال کو ذریعہ نجات سمجھتے ہیں کہ ہمارے نیک کام کرنے سے ہم نجات میں، ہمیشہ کی زندگی میں، آسمان کی بادشاہی میں پہنچ سکتے ہیں۔ اور یہی بات وہ یسوع مسیح سے یہ نوجوان کہتا ہے۔ تو یسوع مسیح اس سے یہ کہتا ہے کہ بھئی نیک مال سے تو آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے جیسے میں نے کہا تو تمام مذاہب جو ہیں، مسیح مذہب کو چھوڑ کر اپنی نجات، ذریعہ جو نجات ہے، وہ نیک کاموں کو اہمیت دیتے ہیں۔ نیک کام مثلاً فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ اگر قربانیاں کرنا، نجات حاصل کرنے کے لیے نذر نیازیں دینا، رسمیں ادا کرنا، پاک صاف ہونا، تو یہ ساری باتیں غیر قومیں خدا کو اتنی اہمیت نہیں دیتی تھی جتنی اپنی ظاہری طور پر پاکیزگی کی طرف خیال کرتی تھی کہ لوگ ہمیں راست باز جانیں، لوگ ہمیں پاکیزہ دیکھیں، اور لوگ سمجھے بہت خدا پرست راست باز شخص ہے۔ تو یسوع مسیح اس سے کہتا ہے بھئی یہ جو تو نیک اعمال کرتا ہے، جو تو یہ سب کچھ کرتا ہے، اس سے تو آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر دوسری دفعہ یسوع مسیح اس سے کہتا ہے کہ تو حکموں پر عمل کر، اگر تو نے یہ سارے نیک کام کر لیے ہیں تو پھر کیا کر، حکموں پر عمل کر۔ تو وہ شخص کہتا ہے میں تو بچپن سے ہی ان حکموں پر عمل کرتا رہا ہوں۔
یسوع مسیح اسے تیسری بات کہتا ہے، اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے، مکمل کمپلیٹ ہونا چاہتا ہے کہ مجھے آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو، تو پھر تو یہ کر، جو کچھ تیرے پاس ہے، جو دولت ہے، بیچ دے اور تم میرے پیچھے ہو لے۔ اور پیچھے چلنے سے مراد یہ ہے یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اور جب یسوع مسیح کی یہ پہلی آمد ہوئی تھی، جب پہلی دفعہ یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تھے، تو نجات کے راستہ پہ چلنے کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، نجات کا راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے، آسمان کی بادشاہی کا راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو یہی نوجوان، یہی دولت مند یسوع سے یہی سوال کرتا ہے، یہی اسی کے قدموں میں گرتا ہے کہ میں کون سا ایسا کام کروں تاکہ میں بھی ہمیشہ کی زندگی حاصل کروں۔ تو نیک اعمال کے علاوہ، حکموں کے علاوہ، جو دوسرا کام یسوع مسیح اسے کہتا ہے وہ میرے پیچھے چلنا ہے۔ حکموں پر تو عمل کلام مقدس کے مطابق کر رہا ہے، نیک اعمال بھی تو کر رہا ہے، لیکن جو کمی ہے وہ یسوع مسیح کے پیچھے چلنا ہے، اس کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اور یہی نجات، ذریعہ نجات کا راستہ یسوع مسیح ہے۔ اور یسوع مسیح جب پہلے اس دنیا میں آئے، جب وہ پیدا ہوئے، تو نجات کا راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے۔ اور ابھی جب ان کی دوسری آمد ہوگی تو وہ نجات کے راستہ پہ آسمان کی بادشاہی میں لے کر جانے کے لیے میں آئیں گے۔ اور یہی تو سوال یہ دولت مند یسوع مسیح سے کرتا ہے کہ میں کون سی نیکی کروں، میں کون سا ایسا کام کروں تاکہ میں سیدھا نجات پاؤں، نجات میں داخل ہو جاؤں، آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جاؤں۔ پہلے تو وہ اس نظریے سے پوچھتا تھا کیونکہ ساری قومیں جو تھیں وہ تو اپنے نیک اعمال کو ذریعہ نجات بناتی تھی۔ اگر ہندوؤں کو بھی دیکھیں تو وہ بھی بت پرستی کے ساتھ ساتھ اپنے مال نامے کو بھی درست کرتے تھے، پانی سے بھی پاک صاف ہوتے تھے، رسمیں پاکیزگی کی طرف غور کرتے تھے۔ اور اگر ہم اسرائیلیوں کو بھی دیکھیں، یہودیوں کو بھی دیکھیں، تو وہ بھی اچھے کام، نیک کام کرتے تھے، ظاہری طور پر بھی کرتے تھے، اور اپنی پاکیزگی کے لیے، ظاہری طور پر پاک صاف ہونے کے لیے پانی کی طہارت، پانی سے پاک صاف ہوتے تھے، جنہیں یسوع مسیح متی رسول کی انجیل کے 23 باب کی آیت میں جب فقیوں اور فریسیوں سے کہتا ہے کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، اور اندر تمہارے کیا ہے؟ گندگی، بدی، بدبو ہے۔ تو ظاہری طور پر جو تھی یہ پرانے عہد نامہ کی رسمیں تھیں، اور یسوع مسیح کی اندر کی صفائی کی جو بات کر رہا ہے، آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کی بات کر رہا ہے، وہ یسوع مسیح کے پیچھے چلنا ہے۔ پیچھے چلنے سے مراد حکموں پر عمل کرنا ہے، اور جو یسوع مسیح نے ہمیں تعلیم دی ہے اس پر دل سے ایمان لانا ہے، دل سے۔ اور اگر ہم اور بھی حوالہ جات ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے یسوع مسیح آیا ہے، ہمیں داخل کرنے کے لیے، ہمیں نجات دینے کے لیے۔ ذریعہ نجات یسوع مسیح ہے۔ مسیح مذہب کی جو تعلیم، بنیاد مسیح مذہب ہے، وہ ذریعہ نجات یسوع مسیح ہے۔ باقی تمام مذاہب اپنے نیک اعمال سے نجات پانا چاہتے ہیں، رسموں سے نجات پانا چاہتے ہیں، قربانیوں سے، نظر و نیازوں سے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہم میں بھی پائی جاتی ہیں۔
اگر آج ہمیں کسی طرح کی مشکل ہو، پریشانی ہو، نجات مخل سے چھٹکارا پانا ہو، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، دکھوں سے، تو بہت سارے لوگ نظر نیازیں دینے کا سہارا لیتے ہیں کہ اگر ہم یہ بانٹ دیں گے، جا کر یہ چیز بانٹ دیں گے، یہ بچوں میں دے دیں گے، یہ چرچ میں دے دیں گے، تو ہم تو سیدھا، ہمارے تو گناہ سارے پاپ جو ہیں وہ دھل جائیں گے۔ یہ ذریعہ نجات سمجھتے ہیں، لیکن یسوع مسیح جو کہہ رہا ہے اگر تم نے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے تو تم نے میرے پیچھے چلنا ہے، جو کچھ میں بتاتا ہوں وہ کرنا ہے۔ ذریعہ نجات تو میں ہوں، نجات کا راستہ دکھانے میں آیا ہوں، آسمان کی بادشاہی میں لے کر جانے والا تو میں ہوں۔ تو جو ہمارا آج کا جو مضمون ہے، آج کی جو بات خاص ہے، جو ہمارے نیک اعمال ہیں، یہ ہمیں نجات کی طرف نہیں لے کر جا سکتے، اور یہ غیر قوموں کی اور پرانے عہد نامہ کی یہ باتیں ہیں۔ اور اگر ہم یسوع مسیح کی تعلیم کو بھی دیکھیں اور پرانے عہد نامہ کو بھی دیکھیں، تو اگر زبور کو دیکھیں تو یہ پرانے عہد نامہ کی بات ہے۔ زبور 34 کی پہلی آیت میں زبور نویس فرماتا ہے کہ تم نے بدی کو چھوڑنا ہے اور نیکی کرنی ہے۔ کس کو چھوڑنا ہے؟ بدی کو۔ لیکن بعض لوگ بدی نہیں چھوڑتے، نیکی کی طرف خیال کرتے ہیں۔ کس کی طرف خیال کرتے ہیں؟ نیکی کی طرف۔ نیک کام کریں گے تو نجات پا جائیں گے، اچھے اعمال ہوں گے تو نجات پا جائیں گے۔ بدی کو نہیں چھوڑتے، اس کی جگہ خداوند کو چھوڑ دیتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنا چھوڑ دیتے ہیں، اور نیک اعمال پر، نیک کاموں پر زور دیتے ہیں۔ بس نیک اعمال کرتے جاؤ تو یہی سیدھا نجات کا راستہ یہی ہے۔ اور یہ سایہ نبی جو فرماتا ہے کہ ہمارے جو نیک اعمال ہیں، 64 باب کی 6 آیت میں، ہمارے تو جو نیک اعمال ہیں وہ تو گندی دھجیوں کی مانند ہے۔ نیک اعمال کے وسیلہ سے ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تو نجات میں داخل کرنے کے لیے، نجات کا راستہ دکھانے کے لیے تو یسوع مسیح آیا ہے۔ اور یہ نجات جو ہے، اگر ہم پرانے عہد نامہ اور نئے عہد نامہ کی تعلیم کو دیکھیں تو ہمیں جو خاص بات ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ نیا عہد نامہ بھی اور پرانا عہد نامہ بھی دونوں خداوند کی ذات ہے۔ پرانا عہد نامہ بھی خداوند کی ذات ہے اور نیا عہد نامہ بھی خداوند ہی کی ذات ہے۔ پرانے عہد نامہ میں نجات مخل سے چھٹکارا پانے کے لیے قیمت ادا کرنی پڑتی تھی، پیسہ خرچ کرنا پڑتا تھا، قربانیاں دینی پڑتی تھی، نذر نیازیں چڑھانی پڑتی تھی۔ لیکن یہ ساری قربانیاں، یہ ساری نذر نیازوں کی قربانیاں، یہ ساری تو یسوع مسیح نے ادا کر دی ہیں۔ یہ تو ساری قیمت ہی اس نے دے دی ہے۔ اور ساری جو رسمیں تھی جو پانی سے پاک صاف ہونے کی، اور وہ بھی تو ساری راست بازی یسوع نے پوری کر دی ہے۔ اب تو زندگی کا پانی یسوع مسیح اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، خدا کا برہ قربان ہونے والا اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ برہ میں ہوں، زندگی کا پانی میں ہوں۔ تو جو فضل کا مطلب ہے، فضل کا دور جو یسوع مسیح کا دور ہے، تو فضل تو یسوع مسیح کو کہا گیا ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل پہلے باب کی 14ویں آیت میں یوحنا یہی تو فرماتا ہے کہ فضل اور سچائی تو یسوع مسیح کی معرفت آئی ہے، فضل تو یسوع مسیح ہے۔ اور فضل کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے ہم حقدار نہ تھے وہ ہمیں مفت میں دے دینا، مفت میں کوئی قیمت نہ لینا،
पुराने अहद नामा में तो बीमारियों से निजात, शिफा, मखल से छुटकारा पाने के लिए कीमत देनी पड़ती थी, पैसा खर्च करना पड़ता था। जो फजल का दौर है, यीशु मसीह का नया अहद, ये मुफ्त है, मुफ्त, कोई खर्चा नहीं है, कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह ने हम पर मुफ्त फजल किया है। और जो फजल पुराना अहदनामा और नया अहदनामा, ये दोनों खुदाई की ज़ात है। पुराने अहदनामा में हमें सब कुछ निजात हासिल करने के लिए खर्चा करना पड़ता था, लेकिन नए अहदनामे में हमें खर्चे की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर हम कलाम मुक़द्दस के हवालों में भी देखें तो हमें साफ तौर पर पता चलता है। अगर मुफ्त के बारे में मुकाशफा की किताब में भी देखें 22वें बाब की 17वीं आयत में, तो वहाँ भी मुफ्त का जिक्र है कि आबे हयात ज़िंदगी का पानी मुफ्त है। आबे हयात ज़िंदगी, हमेशा कायम रहने वाली ज़िंदगी, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, आसमान की बादशाही में दाखिल होने वाली ज़िंदगी मुफ्त है, कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ये फ़ज़ल है खुदा का, ये रहम है खुदा का कि हमें बग़ैर खर्चे करने से हम खुदावंद की आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाते हैं। और अगर हम एक और हवाला देखें, गलतियों 3 बाब की 24वीं आयत में, गलतियों 3 बाब की 24वीं आयत में, बस शरीयत मसीह तक पहुँचाने को हमारा उस्ताद बनी, ताकि हम ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरे। मगर जब ईमान आ चुका तो हम उस्ताद के ताबे ना रहे। अब यीशु पर ईमान लाने के वसीला से हम मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। हमने अभी नए अहदनामा में जो है अपने आप को पाक साफ करने के लिए, मुफ्त रास्तबाज हासिल करने के लिए, मखल से छुटकारा हासिल करने के लिए कोई कीमत की ज़रूरत नहीं है, कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है, ईमान लाना है। किस पर लाना है? जिसने ये सारे कामों की कीमत अदा कर दी हुई है, उस पर ईमान लाना है। अगर हमने निजात, मखल से छुटकारा हासिल करना है तो पहले कुर्बानी करने की ज़रूरत नहीं है, खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, मुफ्त सिर्फ क्या करना है, यीशु मसीह पर ईमान लाना है। ये सारे खर्चे तो हमारे यीशु मसीह ने इन तमाम की कीमतें अदा करती हैं। और यही जो आज का हमारा छोटा सा मैसेज है, जो वो दौलतमंद शख्स यीशु मसीह के पास पूछता है, कहता है, उससे सवाल करता है कि मैं कौन सी नेकी करूं। वो भी ये समझता था कि अगर यीशु मसीह मुझे कुछ खर्चा करने के बारे में बताएगा, कुछ पैसे खर्च करने के बारे में बयान करेगा, तो मैं तो अमीर आदमी हूँ, मैं तो आसमान की बादशाही में बड़ी आसानी से जा सकता हूँ। तो यीशु मसीह ने ऐसी कोई बात नहीं उसे कही कि हाँ भाई तू कुर्बानियाँ कर, नजर न्याज़े कर, रस्में अदा कर, या जो भी खर्चा करना चाहता तू कर, तू सीधा आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकता है। यीशु मसीह ने कहा भाई नहीं, जो तेरी दौलत है ना, ये भी ख़त्म कर दे, गरीब बन जा, गरीब बन जा। और मेरे पीछे चलने से मुराद ये है कि दिल का भी गरीब बन जा। कोई निजात पाने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है, कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। जो तेरे पास दौलत है वो भी ख़त्म कर दे, गरीबों को दे दे। मुफ्त मैं दे रहा हूँ निजात, मुफ्त तुझे आसमान की बादशाही में लेकर जा रहा हूँ, कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और आज का जो हमारे लिए छोटा सा मैसेज मेरे और आपके लिए है, आज हमारे लिए सारे काम मुफ्त हैं। सिर्फ हमने यीशु मसीह पर ईमान लाना है कि मेरे ये सारे कामों का कुफारा यीशु मसीह ने दे दिया है।
اور اگر ہم کلسیوں کا 2 باب کی 3 آیت پر غور کریں تو یہ ساری حکمت، یہ ساری معرفت، یہ ساری چیزوں کی خوبیاں یسوع مسیح میں پائی جاتی ہیں۔ صرف اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، تو وہی نجات کا راستہ ہے اور وہی ہمیں نجات کی طرف لے کر جا سکتا ہے۔ آمین۔